مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں شرکت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی آپ کو دنیا اور آخرت میں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، یہ مصطفیٰ بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ روزگار کی پریشانی ہے، جہاں کام لگتا ہے، جب کام لگتا ہے تو وہ چھوٹ جاتا ہے ان کا، تو استخارے میں اللہ پاک ان کے تمام مسائل پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اشارے میں ان کے لیے نظر کا معاملہ آ رہا ہے، اچھا جی، نظر کا اشارہ آ رہا ہے ان کے لیے۔ امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد جی جی کے صفحہ نمبر 35 میں نظر بد کے 3 روحانی علاج تحریر فرمائے امیر سنت نے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 ٹائم، جی 60 بار پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ نظر وغیرہ کے اثر وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو مصطفیٰ بھائی، آپ نے بھی روحانی علاج حاصل کیا۔ جن جن عیسائی بھائیوں کے استخارے ہوئے، یہ بات یاد رکھیں کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ اچھا جی، کافی ایس ایم ایس بھی جمع ہو چکے ہیں ہمارے پاس، چند لے لیتے ہیں ان میں سے۔ ہم اگر اپنی اسکوٹر کھڑی کرتے ہیں تو کوئی وظیفہ بتائیں کہ چوری سے محفوظ رہے۔ جی جناب۔ اس کے لیے جب بھی یہ اسکوٹر کھڑی کریں اپنی، ٹھیک ہے، تو یا جلیلو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور یا جلیلو 10 بار پڑھ کر ٹھیک ہے، دم کر دیا کریں۔ اسکوٹر ہی نہیں، اگر گھر میں کوئی قیمتی سامان وغیرہ ہے، یا آفس میں جیسے عموماً قیمتی سامان موبائل وغیرہ ہوتا ہے، پرس ہوتا ہے، تو اگر وہ رکھیں کہیں پر بھی تو اس پر بھی 10 بار یا جلیلو پڑھ کر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ چوری سے محفوظ رہے گی۔ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ کر اپنی قیمتی اشیاء، موٹر سائیکل ہو گئی، کار ہو گئی، اور آپ کا قیمتی ساز و سامان ہو گیا، موبائل فون ہو گیا، زیورات ہو گئے، اس پر آپ پڑھ کر دم کریں، اور ساتھ ساتھ ساز و سامان کی حفاظت کے لیے تو عمل کریں، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے عمل نہ کریں۔ یہ کیسا؟ تو کوئی ایسا عمل جس سے ایمان کی حفاظت رہے، ایمان جو ہے تو محفوظ ہو جائے، ضائع ہونے سے بچا رہے، تو اس کے لیے بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ہم ایک وظیفہ عرض کر دیتے ہیں۔ یہ عمل ایسا ہے، سبحان اللہ، اس میں نہ صرف ایمان بلکہ آپ کے اہل اور آپ کا مال و اسباب بھی محفوظ رہے گا۔ ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ایک مدنی بہار بھی میں عرض کرتا ہوں۔ ہمیں مدنی قافلے میں ایک عیسائی بھائی نے یہ مدنی بہار سنائی تھی، وہ یہ کہ صبح و شام بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، تو اس میں آپ کے دین کی بھی حفاظت رہے گی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، تو آپ کی جان کی بھی حفاظت رہے گی، و ولدی، آپ کے اولاد کی حفاظت رہے گی، و مالی، اور آپ کے مال و اسباب کی حفاظت رہے گی۔ ہمارا مدنی قافلہ جو ہے تو ایک علاقے میں پہنچا تھا، وہاں پر تو ہم اس میں ہمارے جدول میں دعائیں یاد کرنے کا بھی حلقہ ہوتا ہے، جس میں مختلف دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ تو اس وقت یہی دعا یاد کروائی جا رہی تھی، حسن اتفاق سے یہ دعا حاضرین یاد کر رہے تھے، جن کو یاد نہیں تھی وہ یاد کر رہے تھے، اور جن کو یاد تھی وہ مزید اس کو یعنی کہ پکا کر رہے تھے۔ جب ہم دعا یاد کر چکے تو ہمارے جو عاشقان رسول ان میں سے ایک شریک کے مدنی قافلہ نے اپنی یہ مدنی بہار سنائی امیر قافلہ کو کہ الحمدللہ میں اس دعا کے پڑھنے کا پابند ہوں، اور میں نے اس کی ایسی ایسی مدنی بہاریں دیکھی ہیں۔ میں آپ کو ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، سب سنبھل کے بیٹھ گئے، دیکھیں کیا مدنی بہار ہے۔ پھر اس نے سنانا شروع کیا کہ میری بہن کی شادی کا سلسلہ تھا، نکاح تھا، اور ایک جویلر کے پاس ہم نے اپنی بہن کے لیے 5 تولے کا سیٹ بننے کے لیے دیا ہوا تھا کہ اس کو شادی والے دن اس کو پہنانے کے لیے۔ جس دن ہمیں ڈیلیوری ملنا تھی اس دن ہم پہنچ گئے لینے کے لیے، اس دکان میں پہنچے، پیمنٹ کی، اور جو ہے تو وہ جویلری سیٹ جو ہے وہ لے کر نکلنے ہی والے تھے کہ اچانک دروازہ ایک اس کے ساتھ کھلا، اور اندر 3 داخل ہو گئے، ایک باہر کھڑا ہو گیا، 3 ڈاکو اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے جو ہے تو گن پوائنٹ پہ لوٹ لیا جو بھی مال و اسباب تھا، ان کے لاکرز وغیرہ، وہ پسٹل کے سامنے کون کیا کر سکتا ہے، تو بہرحال انہوں نے ظالموں نے سب لوٹ لیا۔ جاتے جاتے ہے نا، میرے بھی جو ہے تو سیٹ تھا وہ انہوں نے چھینا اور جانے لگے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا، یا اللہ، میں اس دعا کو پڑھتا ہوں تو میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ کچھ 1000
2,000 5,000 10,000 کا تو تھا نہیں، اس کی لاکھوں میں اس کی قیمت بن رہی تھی. بہرحال بولے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ جو لے کر باہر نکالا وہ ایک دم پلٹا. اس نے دروازہ کھولا اور یوں کر کے میرے طرف پھینکا، اچھال دیا وہ ڈبہ، اور ہے نا پھر تیزی سے نکل کے چلا گیا اور وہ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس ڈاکو کے جو ہے تو معاذ اللہ وہ کوئی روشن ضمیر ہوگا یا کوئی اس کے دل کے حالات پہ مطلع ہوگا. بس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے اس وقت تڑپ کر فریاد کر دی. اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا اس کے اوپر، اس کا سامان بچ جانا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا ہوگا کہ تو اس کا مال لوٹا. تو کا اعتقاد بھی ایک سمجھ میں آیا نا. جی جی، وظیفے پر وظیفے کرنا ٹھیک ہے، پھر اعتقاد ایک قسم کا ایمان پر خاتمہ ہو. تو اس کے لیے امیر اہل سنت کے مدنی پھول جو ہیں اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا آخرو، یا آخرو، جی، یا آخرو. اگر زندگی بھر کوئی نیک عمل نہیں کیا جی تو اب فرائض و واجبات جی اور سنتوں پر عمل کے ساتھ روزانہ 100 بار پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل توبہ بھی قبول ہوگی اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. تو ماشاءاللہ یہ آپ نے مدنی بہار سماعت فرمائی تو اس سے ایمان تازہ ہوا ہوگا. کئی جو ناظرین ہوں گے ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا ہوگا ہم بھی یہ عمل کریں، اس کی برکتیں حاصل کریں. تو اگر آپ ان اورات کی وجہ سے، وظائف کی وجہ سے، تعویذات عطاریہ کی وجہ سے، مدنی قافلوں کی وجہ سے، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کی برکت سے اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے اہل خانہ کے ساتھ یا آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی ایسی مدنی بہار رونما ہوئی ہو جو اگلے سننے والے کے لیے جو ہے تو اس کے لیے مضبوطی ایمان کا سبب بن جائے اور اس کے لیے قرآن و سنت کی راہ کی طرف بڑھنے کا سبب بن جائے، تو میٹھے اسلامی بھائیو ضرور وہ مدنی بہاریں آپ ہم تک پہنچائیں. مدنی بہاریں اس نمبر پر آپ ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں. آپ کے سامنے نمبر پیش کیا جا رہا ہے 02134942522. تو اس پر آپ ریکارڈ کروا دیں اپنی مدنی بہار. اگر آپ لکھ کر دینا چاہیں تو ہمارے دعوت اسلامی کے جو ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پر مدنی بہاروں کے بستے لگتے ہیں. وہاں آپ مدنی بہار کا فارم لے کر جو ہے تو اس کو آپ فل اپ کر کے آپ وہ بھی جمع کروائیں. ہو سکتا ہے آپ کی یہ مدنی بہار کسی رسالے میں چھپ جائے اور اس مدنی بہار کو پڑھ کر کسی کی زندگی میں، کسی خزاں رسیدہ کی زندگی میں مدنی بہار آ جائے، وہ قرآن و سنت کی راہ پر آ جائے، وہ نمازی بن جائے، وہ عاشق رسول بن جائے. تو انشاءاللہ عز و جل وہ سنور گیا، کوئی بعید نہیں اس کی نسلیں بھی سنور جائیں اور آپ تو دنیا سے چلے جائیں مگر اس کا اور اس کی نسلوں کی نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ آپ کی قبر میں، آپ کے نامہ اعمال میں وہ شامل ہوتا رہے. مزید ہم چند وہ شامل کر لیتے ہیں. ہمارے بچے کا نام اوصاف علی ہے، بہت ضدی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں. اگر بچہ ضد کرتا ہو یا نافرمانی، جیسے بعض ضدی بچے ہوتے ہیں تو وہ والدین کا کہنا بھی نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، تو بچہ جب سو رہا ہو تو فجر کی نماز کے بعد 21 بار جی جی یا شہیدو، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں اور 21 بار یا شہیدو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل بچہ فرما بردار بھی ہو جائے گا اور ضد بھی اس کی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے. جی مزید سوالات چلائیے. میرا نام محمد اکرم ہے اور میری والدہ کا نام ہے آمنہ بیبی، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی میری عمر تقریباً 50 سال کے قریب ہو گئی ہے. میں نے جتنی پیچھے زندگی گزری ہے نا وہ کامیابی زندگی گزری ہے. ابھی بھی جو 1 سال سے جو کام میں کر رہا ہوں سب میں نقصان ہو رہا ہے. کوئی کام مطلب کہ پورا نہیں ہوتا. جو بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا کر کے بیٹھتا ہوں اس میں کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. جی اکرم بھائی، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس کا ایسا عمل، ایسا وظیفہ بھی بتائیں کہ آپ کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی، اللہ پاک کی رحمت شامل ہو جائے، آپ کامیابیوں کی طرف آ جائیں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا جائے اس کو لکھ لیجئے اپنے پاس. مزید کال چلائیں. محمد عرفان میرا نام ہے اور والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے. میں نا واسطہ سے مجھے بہت آتے ہیں. ایک نا میرے ساتھ یہ ٹینشن ہے کافی سالوں سے کہ محلے میں کوئی بھی غلطی کے ساتھ کوئی کسی کے گھر پریشانی ہو یا کوئی چوری ہو یا نگیٹی ہو تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ وہ میرے اپنا الزام نہ لگانے کو. یہ مجھے ڈر رہتا ہے. وہ گھر میں اکیلا میں نہیں بیٹھ سکتا. رات ہوتی ہے جیسے لگتا ہے یہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسے مجھے پریشانی رہتی ہے. اور 5-4 میرے بچے ہیں تو وہ نا اکثر زیادہ بیمار ہی رہتے ہیں. بیوی میری وہ 7 سال سے بیمار ہے، گلے کا مسئلہ ہے.
جی عرفان بھائی، آپ نے اپنا مسئلہ بتایا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ کو میں عرض کر دوں، آپ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل فرما لیجئے، اور چاہیں تو اسے دعوت اسلام کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو پڑھتے رہیے، بار بار ایک دفعہ پڑھنے سے شاید کام نہ چلے، اسے بار بار پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے وسوسوں کا علاج ہو جائے گا۔ مزید کال چلائیے۔ شائستہ پروین میری والدہ کا نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی۔ یہ اکثر جو ان سے نا بیمار رہتی ہیں، اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے ان کی۔ اچھا جی، انشاءاللہ عز و جل ان کا استخارہ بھی کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں ان کے لیے۔ مزید کال چلائیے۔ والدہ کا نام سائدہ بی بی، میں نے اپنے بھائی کا استخارہ کرانا، اس کا نام اسد منور ہے۔ استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں، اس نے میکینیکل انجینئرنگ کا کورس کیا ہوگا 3 سال کا، اور وہ باہر جانا اس کے لیے مناسب ہے یا یہاں پر کام کرنا مناسب؟ پلیز استخارہ کا بتا دیں۔ نام اور والدہ کا نام سمجھ میں آ گیا ہے؟ اسلم نام ہے اور سائرہ بی بی والدہ کا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلائیے۔ میں محمد ریحان ضلع جہلم سے عرض کر رہا ہوں، میری بیٹی مہربانی فرما کر استخارہ کریں کہ وہ 9th کلاس میں پڑھتی ہے، اس کے گلے میں درد ہو جاتا ہے، اچانک آواز اس کی بیٹھ جاتی ہے، ڈاکٹروں کو بھی چیک کرایا ہے، پچھلے مہینے انہوں نے میڈیسن وغیرہ دی ہیں، وہ استعمال کیا ہے، اس کے بعد کچھ دن ٹھیک رہا، ابھی پھر وہ مارننگ کو اٹھتی ہے بالکل آواز اس کی بالمدم ہو جاتی ہے۔ اچھا، استخارے کا فرمایا انہوں نے، لیکن نام اور والدہ کا نام نہیں بتایا ریحان بھائی آپ نے بیٹی کا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے حوالے سے ہم روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں، گلا بیٹھ جانے کا روحانی علاج، یعنی اور جو ان کی کیفیت تکلیف ہے اس حوالے سے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ بچے کا نام علی رضا ہے اور بچے کی امی کا نام ہے نسرین۔ بچہ جب سو کے اٹھتا ہے نا روتا بہت ہے۔ اچھا جی، جب سو کر اٹھتا ہے تو روتا ہے، دیکھ لیتے ہیں، اس کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام ارسلان ادریس ہے اور میری والدہ کا نام شہناز بی بی ہے۔ میں اس وقت بے روزگار ہوں، میں جہاں بھی جاب کے لیے اپلائی کروں تو ادھر سے انکار ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، ارسلان بھائی، آپ کا روزگار، آپ کی جاب نہیں لگ رہی، ابھی استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد یونس بھٹی ہے، والدہ کا نام ہے بانو بیگم۔ مسئلہ یہ کہ سر مجھے ہوا تھا اٹیک 22 جنوری کو، میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں، تو میں نے استخارہ یہ کرانا ہے کہ میرا ہو رہا بورڈ، میں نوکری کروں یا نہ، یعنی بورڈ کراؤں یا نہ کراؤں، صرف اس چیز کا استخارہ کرانا تھا۔ بورڈ کرواؤں یا نہ کرواؤں؟ اچھا یونس بھائی، آپ کا ہم نے مسئلہ تو سن لیا ہے، ہمیں آپ کے مسئلے کی کچھ مطلب سمجھ نہیں پڑی کہ آپ یہ کیا اس سے مراد ہے، بورڈ کروانے سے مراد یا نوکری کرنے سے مراد؟ جاب کریں یا نہ کریں اس حوالے سے؟ ٹھیک ہے، تو جاب کریں یا نہ کریں، اٹیک ہوا تھا ان کا، شاید ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا ان کو، اٹیک تو کئی فالج کے بھی اٹیک ہوتے ہیں، اور اٹیک کا وضاحت نہیں کی، یہ کہا ہے اٹیک ہوا ہے، اٹیک سے شاید ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا ان کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حال ذات پہ کرم فرمائے۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا جاب کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ مزید کال چلائیے۔ صفدر حسین، والدہ میر بی بی، کوئی کام بھی کرتا ہوں کام نہیں چلتا اور بیماری گھر میں رہتی ہے اور ذہنی اذیت ہے، بے شمار اذیت ہے۔ جی، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں صفدر حسین بھائی۔ مزید کال چلائیے۔ فیصل فروخ اور بشیرہ بی بی والدہ کا نام ہے۔ سر طبیعت اکثریت خراب رہتی ہے، دوسرا میں شیخ پورہ میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، اب لاہور میں شروع کرنا چاہ رہا تھا، تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ لاہور میں کام شروع کرنا پراپرٹی کا میرے لیے بہتر رہے گا؟ اچھا جی، لاہور میں اب آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں فیصل فاروق بھائی، تو دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے کہ آپ کا لاہور میں کام کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ اور جہاں تک سوال رہا طبیعت کی خرابی کا، تو اس کا ہم آپ کو روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جن صاحب نے استخاروں کا فرمایا، فیصل فاروق بھائی آپ کا لاہور میں کام کرنا بہتر ہے یا نہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ صفدر حسین بھائی آپ کا، یونس بھائی آپ کا، ارسلان عزیز بھائی آپ کا استخارہ، علی رضا بھائی آپ کا بھی استخارہ ہونا ہے، اور اس کے علاوہ
شائستہ پروین کا بھی استخارہ کر لیتے ہیں. عرفان بھائی آپ وسوسوں کا شکار ہیں, آپ کا بھی استخارہ ہوگا, اور اکرم بھائی آپ کا بھی استخارہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اس دوران آپ درود شریف پڑھتے رہیے, اور جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے ہیں آپ کو انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی, یہ ایک ہمارے سائیں بھائی جن کا مسئلہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا بتایا جو 9th کلاس میں پڑھتی ہے, تو گلے میں ان کے درد ہوتا ہے, گلا بیٹھ جاتا ہے, تو اس کے لیے کیا روحانی علاج ان کو پیش کریں؟ میری شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ, اس کے صفحہ نمبر 247 پر آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. یا مؤمنو اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں, اور 115 بار پڑھ کر بچی کے گلے پر ان کی والدہ یا والد یا گھر میں کوئی بہن بھائی ہو تو وہ دم کریں, اور پانی پر دم کر کے پلائیں. انشاءاللہ عز و جل مرض سے شفا حاصل ہوگی. مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں, وہاں گلے کے امراض کے لیے مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے, تو وہ تعویذ بھی حاصل فرما لیں. کارڈ کا عمل ہوتا ہے, اپنی بیٹی کی کارڈ بھی کروائیں, اور وہاں سے کارڈ کا پانی لا کر بھی پلائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ایک آخری کال جو تھی اس میں ہمارے فیصل فاروق بھائی, ان کا استخارہ تو ہو رہا ہے کہ ان کا لاہور میں کام کرنا بہتر ہے, یعنی شیخو پورہ سے لاہور آ کر انہوں نے ایک اور مسئلہ بتایا کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے, تو اس کا کیا روحانی علاج ہے طبیعت کی خرابی کا؟ اس کے لیے یہ کہ اگر انہیں مرض رہتا ہے تو یا معیدو اس کی کثرت کریں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں, تو انشاءاللہ عز و جل اگر دائمی مرض ہے تو اس سے نجات حاصل ہوگی. اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور یا معیدو کا ذکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے, چند SMS بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. اچھا, ایک سائیں بھائی فرما, میرا نام علی حیدر ہے, میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے اور گھر میں پریشانی ہے, اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ عز و جل ان کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج پیش کر رہا ہوں. یا حیو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں, اور 1000 بار پڑھ کر یہ پانی پر دم کر لیں, اور وہی پانی والدہ کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی اور پریشانیاں اور تنگیاں بھی دور ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ ان کو غصے کا علاج بھی دینا, ان کو غصہ بہت آتا ہے اور غصے میں بہت کچھ غلط کر جاتا ہوں, اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں. جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیجئے. اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں, اور پھر بھی غصہ نہ جائے تو وضو کر لیں, کہ انشاءاللہ عز و جل وضو کرنے سے غصہ چلا جائے گا. اور اگر غصے کی بہت زیادہ, جیسے بعض لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, تو آپ کے لیے ایک روحانی علاج ہے کہ روزانہ یا ودودو اول و آخر 3 بار درود پاک اور 1 بار یا ودودو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں. مدت ہے 40 دن تک, یعنی 40 دن تک روزانہ کسی بھی ایک وقت کو مقرر کر لیں, اس میں آسانی رہے گی. اور یا ودودو 1 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ غصے کی جو عادت ہے یا زیادہ غصہ آتا ہے تو وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا. ساتھ ہی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے غصے کا علاج, یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما لیجئے, یہ خود بھی پڑھیے, اور اس کا لنگر رسائل بھی, اس کا تقسیم رسائل کا بھی سلسلہ کیجئے, زیادہ تعداد میں آپ خرید فرما لیں اور اس کو عام کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. یقین مانیے ہمارے معاشرے میں جو قتل و غارت گری, فساد, لڑائی جھگڑے, یہ سارے معاملات ہیں, اس کا ایک مین سبب غصہ بھی ہے. تو جب غصہ آتا ہے بندے کو پتہ نہیں ہوتا وہ کر کیا رہا ہے. غصے کی ابتدا حماقت سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا ندامت پر ہوتی ہے. استخارے کے جوابات ارشاد فرمائیں. فیصل فاروق بھائی لاہور میں جا کر کام کریں یا نہ کریں؟ جی بہتر کا اشارہ. صفدر حسین بھائی فرما رہے ہیں کہ بیماری بھی رہتی ہے, جو کام کرتے ہیں وہ اس میں ناکامی نقصان ہو جاتا ہے, کیا اشارہ ہے؟ وقتی طور پر آزمائش کے معاملات ہیں, اس کے لیے یا نافعو جو بھی کام اسٹارٹ کرے, اسٹارٹ کرنے سے قبل جو ہے 20 بار یا نافعو پڑھے, اللہ نے چاہا تو وہ کام اس کی مرضی کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. یونس بھائی یہ کہہ رہے ہیں میں اب جاب کروں یا نہ کروں,
بہتر کا اشارہ جاب کرنے. ٹھیک ہے. اور آپ یونس بھائی کام کیجئے, آپ کو ایک عمل بتا رہے ہیں آپ کے دل کی تکلیف کے حوالے سے. روزانہ آپ سورہ یاسین شریف پڑھ کر ایک سیب پر دم کر لیں. وہ ایک مقولہ بھی ہے انگریزی, این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے. تو دل کے امراض کے لیے سیب ایک بہترین غذا ہے. تو سیب پر یاسین شریف پڑھ لیجئے اور صبح نہار منہ آپ کھا لیجئے, انشاءاللہ عز و جل دل کے امراض سے شفا. جو آپ نے مقولہ بتایا بھی این ایپل اے ڈے کیپ اے ڈاکٹر اوے, اس کا کیا معنی مفہوم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے کیا ہے مشہور عوام میں, مطلب بہت سے سمجھ گئے ہوں گے این ایپل اے ڈے ایک سیب روزانہ کے لیے کیپس دا ڈاکٹر اوے, ڈاکٹر کو آپ سے دور رکھتا ہے. تو اچھا ارسلان ادریس بھائی کا مسئلہ سنا, بے روزگاری کا معاملہ ہے, کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ ان کا وقتی طور پر آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں. روزگار ملنے کے حوالے سے امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور انداز صاحب یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اس کو پڑھیں, یا والجلال والاکرام 100 بار, 100 ٹائم ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کریں, انشاءاللہ حلال رزق ان کو ملے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد علی رضا کے حوالے سے ان کے والد صاحب نے بتایا کہ سو کر اٹھتا ہے تو روتا ہے. یہ اکثر بچے تو سو کر اٹھتے ہیں تو روتے ہی ہیں, تو ان کا شاید زیادہ ہی روتا ہوگا, تو ان کا نظر کا معاملہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. با وضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار 3 بار سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر بچوں پر دم کریں. اللہ نے چاہ تو اس سے انشاءاللہ نظر بھی ختم ہو جائے گی اور نظر سے انشاءاللہ محفوظ بھی رہیں گے انشاءاللہ. جی. اچھا, ایک اسلام بھائی فرماتے ہیں میکینیکل انجینئرنگ کا کورس وہ کر چکے ہیں نا, اب ان کا بیرون ملک جانا بہتر ہے یا نہیں؟ بہتر کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, شائستہ پروین کا استخارہ کیا ہوگا, بیمار رہتی ہے, کیا ان کا علاج؟ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ان کے لیے ایک وظیفہ یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. اللہ نے چاہ تو اس کے برکت سے انشاءاللہ تندرستی حاصل ہو. اچھا, عرفان بھائی کا معاملہ سنا, پیچیدہ معاملہ ہے ان کا, وسوسے, ٹینشن, عجیب و غریب قسم کے وسوسے ان کو آتے ہیں, کیا اشارہ ہے؟ کوئی نظر وغیرہ کے معاملات تو ان پر نہیں آ رہے, بندش وغیرہ کے. ان کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں میں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 بار 60 ٹائم پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں. اللہ نے چاہ تو اس کے ذریعے انشاءاللہ وسوسے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلام کی مجلس مکتوبات اور تعویذات عطاریہ سے تعویذ ملتا ہے وسوسوں کے حوالے سے خاص, ان سے تعویذات حاصل کریں. اللہ نے چاہ تو اس سے بھی وسوسے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور بیوی بچوں کے بھی بیماری کے معاملات بتائیں, تو بیوی بچوں پر کیا پڑھ کر کے دم کر دیں تو جس سے بیماری ختم ہو جائے؟ یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کے ان پر دم کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلی کال تھی جو تھی اکرم بھائی کی, 50 سال ان کی عمر ہو چکی ہے, لیکن ان کی کال کا جو ہے تو مدعا یہ ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ اب تک ناکامیاں ہی ناکامیاں دیکھتے آ رہی ہے. اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے. ان کو چاہیے کہ 20 بار نیند سے بیدار ہو کر یا مقتدیرو پڑھ لیا کرے. وہ کام انشاءاللہ اس کام میں مدد الہی شامل ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہو جائے گی. اکرم بھائی آئیے بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. محمد سائم اور والدہ کا نام آسمہ کمل. جی وہ تقریباً 2-2.5 سال کا ہو گیا اور بیٹھ نہیں سکتا, معذور ہے. جی جی جی, اس کا کیا روحانی علاج ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ عز و جل ان کے شہزادے کو, انہوں نے کہا کہ جی جی بیٹھ نہیں سکتا ہے, جی, تو اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل پیش کر رہا ہوں, یا سلامو. ٹھیک ہے. یا سلامو یہ 111 بار پڑھ کر یہ بچے پر روزانہ دم کریں. مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے مخصوص ڈوریاں ہاتھ اور پاؤں میں باندھنے کے لیے دی جاتی ہے, تو اگر کوئی کمزوری ہوگی تو انشاءاللہ وہ ڈوریاں بھی حاصل فرما لیں اور وہ بچے کے ہاتھ اور پاؤں میں باندھ دیں, انشاءاللہ اس کی بھی برکت حاصل ہو انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا اس سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اتوار, منگل اور بدھ عصر سے مغرب کے درمیان ہمارا یہ سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے. اگر آپ استخارہ کروانا چاہیں تو ہمارے دعوت اسلامی کے ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر 0213485871 اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن
اس وقت ہمارا مدنی عملہ جو ہے وہ مدنی قافلے میں سفر پر ہے، لہٰذا اب آپ استخارہ کروانا اگر چاہیں تو آپ ہم سے بروز ہفتہ آپ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر تعویذات عطاریہ منگوانا چاہیں یا مکتوب کے ذریعے ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا ایڈریس آپ نوٹ فرما لیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ یا اللہ عز و جل جن پریشان حالوں نے، بیماروں نے، دکھیاروں نے، مصیبت کے ماروں نے کالز کی، ان کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، دکھ درد دور فرما۔ یا اللہ ان کے علاوہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار عطا فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت جہاں جہاں دکھ درد میں مبتلا ہے دنیا بھر میں، جہاں جو مصیبت میں گرفتار ہے، کہیں ظالموں کے نرغے میں ہے تو کہیں جو ہے تو دشمنوں کی دشمنی کے سبب پریشان ہو رہی ہے، یا اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ عز و جل مدد فرما، مددگار پیدا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کا